بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شافی ابن حاجب کے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دروس کو انتہا تک پہنچائے اور انہیں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور ان کا نفع عام کر دے، آمین۔ سب سے پہلے صاحب شافیہ کے احوال۔ صاحب شافیہ کا نام عثمان تھا، لقب جمال الدین تھا، کنیت ابو عمر تھی، والد کا نام عمر اور دادا کا نام ابو بکر تھا۔ چنانچہ پورا نام جمال الدین ابو عمر عثمان بن عمر بن ابی بکر ہوا، لیکن مشہور ابن حاجب کے نام سے تھے کیونکہ ان کے والد عمر عز الدین موسک کے دربار میں حاجب کے عہدے پر فائز تھے، اسی وجہ سے ان کو حاجب کہا جاتا تھا اور انہی کی نسبت سے ان کو ابن الحاجب کہا جانے لگا اور اسی نام سے پھر یہ زیادہ مشہور ہوئے۔ علامہ کا خاندان عراق کا رہنے والا تھا اور ایک کرد خاندان تھا۔ پھر جب ایوبی خاندان نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو علامہ کے خاندان نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی اور ملک شام میں آ گئے، اور شام سے ایوبی خاندان جب مصر گیا تو یہ بھی ان کے ساتھ مصر چلے گئے۔ چنانچہ علامہ ابن حاجب کو اسی وجہ سے مصری کہا جاتا ہے۔ خود علامہ ابن حاجب کی پیدائش مصر کی ہے۔ مصر کی ایک بستی ہے اسنا نام کی، وہاں علامہ ابن حاجب کی پیدائش ہوئی، اس وجہ سے ان کو اسنوی بھی کہتے ہیں۔ اور کیونکہ اصل یہ عراق کے رہنے والے تھے اور عراق کے علاقے دوین کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو دوینی بھی کہا جاتا ہے۔ تو مصری، اسنوی، دوینی ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ مسلکن مالکی تھے، اس وجہ سے ساتھ مالکی لکھا جاتا ہے۔ علامہ کی پیدائش 570 ہجری میں اسنا نامی بستی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اسنا اور مصر میں حاصل کی، پھر مختلف علوم اور فنون کے اندر مہارت حاصل کی اور یگانہ روزگار علماء میں سے آپ کا شمار ہونے لگا۔ کچھ عرصے مختلف مدارس کے اندر تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ تدریس کے سلسلے میں علامہ دمشق چلے گئے اور ایک عرصے دراز تک دمشق میں تدریس کرتے رہے، پھر وہاں سے واپس مصر آئے اور فاضلیہ مدرسے کے صدر مقرر ہوئے، پھر اسکندریہ چلے گئے اور اسکندریہ ہی میں 646 ہجری میں علامہ ابن حاجب کی وفات ہوئی۔ علامہ ابن حاجب یگانہ روزگار علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کو علوم اور فنون کے اندر بے پناہ مہارت حاصل تھی، لیکن آپ کا ذاتی رجحان ادبی علوم کی طرف زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے ادبی علوم کے اندر بہت معتبر، شاندار اور بہت اچھی کتابوں کو تصنیف کیا۔ آپ کے معاصر علمیہ میں کافیہ، علم النحو میں کافیہ کی شرح، شافیہ، علم الصرف اور علم الخط میں، اور شافیہ کی نظم اور اس طرح کی کچھ کتابیں شامل ہیں۔ علامہ ابن حاجب کی جو کتاب ہے شافیہ، یہ کتاب علم الصرف کے اندر لکھی گئی ہے اور اپنے فن کی نہایت معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ شافیہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ علم الصرف کے متعلق ہے اور دوسرا حصہ علم الخط کے متعلق ہے۔ جو حصہ علم الصرف کے متعلق ہے، اس کے اگر ماخذ کی بات کریں تو کافیہ کی طرح اس کا ماخذ بھی علامہ زمخشری کی کتاب مفصل ہے۔ علامہ زمخشری کی کتاب مفصل سے ہی جیسے علامہ ابن حاجب نے کافیہ کو اخذ کیا، اسی طرح ان کی کتاب مفصل سے ہی شافیہ کو بھی اخذ کیا گیا۔ لیکن علامہ نے مفصل کو بنیاد بنا کر اس پر جو کام کیے ہیں وہ 3 ہیں۔
یعنی شافیہ مفصل سے ممتاز ہے 3 چیزوں میں۔ نمبر 1، مفصل کے ابواب کی تہذیب کی، تنقیح کی اور نئے اسلوب کے ساتھ ان مسائل کو پیش کیا۔ نمبر 2، جن باتوں میں کمی رہ گئی تھی ان باتوں کی تکمیل کی۔ نمبر 3، مفصل مسائل تمارین سے خالی تھی، اس میں تمرین کے مسائل شامل نہیں تھے۔ علامہ ابن حاجب نے مسائل تمرین کو بھی شافیہ میں شامل کیا، اور مسائل تمرین کا ماخذ ایک سیبوی کی کتاب ہے اور دوسرا ابن جنی کی کتابیں ہیں، جن سے علامہ نے مسائل تمرین کو اخذ کیا اور شافیہ کے اندر ان کو تحریر کیا۔ شافیہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ علم الخط کے متعلق ہے، اور اس میں علامہ نے اپنے ماقبل زمانے کے جتنے بڑے کاتبین تھے اور اس فن کے ماہر تھے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا۔ اسی وجہ سے یہ حصہ بھی کتاب کے نہایت نفیس اور عمدہ حصوں میں شمار ہوتا ہے۔ شافیہ ابن حاجب، علامہ حاجب کی کتاب اپنی جامعیت کی بنیاد پر، اپنے مکمل ہونے کی بنیاد پر اور اپنے مختصر ہونے کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر کہ اس میں تمام صرف کے مسائل کے ابواب کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ ایک مغلق کتاب ہے، علماء کرام میں یہ کتاب نہایت مشہور ہو گئی اور اس کتاب کی بہت ساری شروحات کو تحریر کیا گیا۔ صرف عربی زبان میں اس کی شروحات 50 کے لگ بھگ ہیں، اور اس کے علاوہ ترکی زبان میں اور دیگر زبانوں میں بھی اس کتاب کی شروحات کو لکھا گیا۔ شافیہ کی شروحات 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، جو مختصر ہیں جیسے کمال کی شرح ہے۔ نمبر 2، جو ذرا درمیانے درجے کی ہیں جیسے جارہ بردی کی شرح ہے۔ اور نمبر 3، جو مطول ہیں جیسے علامہ رضی کی شرح رضی علی الشافیہ ہے۔ اور شرح رضی علی الشافیہ شافیہ کی شروحات میں سے اس لحاظ سے بہت ممتاز شرح ہے کہ رضی نے شافیہ کی شرح کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ چنانچہ رضی نے شرح شافیہ میں نہ صرف یہ کہ کتاب کو حل کیا ہے، بلکہ کتاب کے تسامحات اور کتاب پر تنقیدات اور اپنی آراء ان کو بھی ساتھ ساتھ صاحب رضی ذکر کرتے ہیں، جس وجہ سے رضی علی الشافیہ کا درجہ شافیہ کی شروحات میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ شافیہ کا جو پہلا حصہ ہے علم الصرف، یہ بنیادی طور پر 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ابنیہ پر۔ نمبر 2، احوال ابنیہ پر۔ اور نمبر 3، ایسے مسائل پر جو نہ ابنیہ میں شامل ہیں اور نہ ان کا تعلق ابنیہ کے مسائل کے ساتھ ہے، جیسے وقف کا باب ہے یا اس طرح کے چند ابواب ہیں۔